کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے۔ عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی، تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے۔ عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے۔ توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو، فراغت ہو، تو انسان اس کو ادا کر دے۔ ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا چاہیے کہ ایک تیر سے 2 شکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا، تو پھر حج کے موقع پر حج تمتع اور حج قران کیوں کیا جاتا ہے، جس میں عمرہ ایک ہی سفر پر عمرہ آ جاتا ہے، حج بھی کر لیتے ہیں لوگ اور عمرہ کی سعادت سے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ایک تیر سے 2 نشان، اس پر بینڈ لگائیے اور اہل حدیث کے تمام لوگوں سے کہیے کہ حج علیحدہ ادا کرے اور عمرہ علیحدہ ادا کرے۔ عقیقہ اور قربانی کے مسئلے پر ذرا ان کو بھی سنیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی، وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے، تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا۔ یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے حصے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا، اس طریقے سے تو ایسا نہ کریں۔ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں تو صاحب لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ایک نئی مارکیٹنگ شروع کر دی، بڑے سے بڑے علماء پر انگشت نمائی کرنا ان کا کام ہے، بڑے بڑے علماء پر۔ حالانکہ ان کو حدیث بیان کرنے کی سند کو پہلے بیان کرنا چاہیے کہ ان کو حدیث بیان کرنے کی اجازت کس نے دی، کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ حدیث بیان کرے؟ اگر یہ اپنے آپ کو انجینئر لکھتے، یہ محدث ہے، محقق ہے، مدبر ہے، کیا ہے؟ چند لوگوں کو لے کر بیٹھ کر حدیثیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ افسوس، صاحب کہہ رہے تھے کہ عقیقہ الگ اور قربانی الگ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے استنباط اور حدیث کی باریکی کو سمجھا ہی نہیں۔ جو شرائط عقیقہ کے ہیں وہی شرائط قربانی کے ہیں، جو شرائط قربانی کی ہے وہی شرائط عقیقہ کی۔
اس لیے دونوں کا مقصد قرب اللہ ہے، تقرب اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لینا درست اور جائز ہے۔ اور آپ نے تو صرف دیکھا کہ مسلم کی روایت ہے، حدیث بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور یہ لیجیے روایت، دلائل لیجیے مشاہدہ کی، پڑھیے غور سے، ذرا سا جم کر دکھائیے، اور میرا یہ میسج محمد علی مرزا تک پہنچنا چاہیے، میں ان کے جواب کا انتظار کروں۔ تو مسئلہ یاد رکھیے کہ اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے اوپر لفظ نسک استعمال فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ، من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک عنہ فلینسک، جس شخص کو اللہ بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، اور وہ اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں عقہ یا عق کو لفظ استعمال نہیں ہے، بلکہ نسک ینسک کا لفظ استعمال کیا، تو عقیقے پر لفظ نسک استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ نسک کا استعمال قربانی پر بھی ہے۔ سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن من الضحایا، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیا، اور آپ نے مسئلہ بیان فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہے، ونسک نسکنا، اور ہماری طرح قربانی کرتا ہے، فقط اصاب النسک، اس نے صحیح قربانی کی ہے ہماری طرح، ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جو ہماری طرح قربانی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں عید کے بعد، وہ عید سے پہلے کر دیتا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک بکری یا ذبح کی جس کا گوشت کھائیں گے، اور قربانی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر لفظ نسک استعمال فرمایا، تو عقیقے پر لفظ نسک اسی طرح استعمال کرنا جس طرح قربانی پر لفظ نسک استعمال کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نسک یعنی قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا بھی جائز ہے، چونکہ دونوں کو اللہ کے نبی نسک فرمایا ہے۔ تو ایک گائے کے اندر جو 7 حصے ہیں، اگر اس میں 5 قربانی کے ہیں انہیں بھی نسک فرمایا، اور 2 عقیقے کے ہیں تو انہیں بھی نسک فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی اور عقیقہ دونوں کے لیے لفظ نسک استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور میں دونوں قسم کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا، اس پر لفظ احراق استعمال کیا ہے، احراق، احراق یحریق احراقاً، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، باب فعال ہے، احراق و یحریق احراقتاً، ہاں اس میں زائد ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں نے خود سنا، مع الغلام عقیقۃ فحریق عنہ دمن وامیت عنہ الاذی، کہ دیکھو اگر بچہ ہو اور تم عقیقہ کرنا چاہو تو تم اس کی طرف سے خون بہاؤ، اور اس کی وجہ سے تکلیف ختم ہوگی، مصیبت ختم ہوگی، اللہ صدقے کی برکت سے اس کی تکلیفیں ختم فرما دیں گے، وامیت عنہ الاذی، یا احراق کا لفظ استعمال کیا فاحریقوا۔ اسی طرح قربانی کا لفظ احراق استعمال ہوا، سنن ترمذی باب فضل اضحیہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا، اس سے بڑی اللہ کی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا اس پر بھی لفظ احراق ہے، قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا اس پر بھی لفظ احراق ہے، تو دونوں قسم کے ذبح کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور کو بطور عقیقہ اور اسی میں دوسرے حصے بطور قربانی کے کرنا چاہیں تو جائز ہے۔